ایک زمانہ تھا جب زمین پر رنگوں کی حکمرانی تھی۔ ہوائیں پھولوں کی مہک سے بوجھل ہوا کرتی، پانی چاندنی کی چمک لیے بہتا تھا، اور آسمان نیلا نہیں بلکہ سنہری لگتا تھا، جیسے کسی دیومالائی خواب کا عکس ہو۔ اسی خوابوں کی مانند دنیا کے بیچوں بیچ ایک جادوئی سلطنت آباد تھی، جہاں شیشے کی طرح چمکتے محل، نیلم جیسے دمکتے درخت، اور چاندنی میں نہاتے بازار ہر رات جگمگاتے۔ لوگ اسے محبت سے نوربانو کہتے تھے، کیونکہ یہاں ہر شے میں روشنی کی جھلک تھی، ایسی روشنی جو صرف سورج سے نہیں بلکہ دلوں سے نکلتی تھی۔ اسی سلطنت کی دلربا اور نیک سیرت شہزادی لائلہ اپنی روشنی میں خود ایک سلطنت تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے صبح کا سورج شرما جاتا، اور اس کی آواز سن کر پرندے خاموش ہو جاتے، جیسے وہ ان کی ملکہ ہو۔ لائلہ محض ایک شہزادی نہیں تھی، وہ علم کی پیاسی بہادری کی تصویر اور نرم دلی کا مجسمہ تھی۔ اسے جادوئی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اور محل کے بزرگ علمداروں سے وہ صدیوں پرانے قصے سنا کرتی تھی۔ ایک قصہ ایسا تھا جو اسے ہمیشہ بے چین کر دیتا، ذلموس کا قصہ۔ ذلموس ایک تاریک جادوگر تھا، جو صدیوں پہلے نوربانوں کی روشنی سے شکست کھا کر فنا تو نہ ہو سکا، لیکن اپنی روح کو اندھیرے کی سرزمین خوفستان میں قید کر گیا۔ کہا جاتا تھا کہ ایک دن وہ لوٹے گا جب آسمان پر 3 چاند ایک ساتھ طلوع ہوں گے، اور اگر وہ شہزادی لائلہ کی روشنی کو قید کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ساری دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ اور وہ دن آ ہی گیا۔ ایک رات آسمان پر 3 چاند روشن ہوئے، اور محل کے مندر کی گھنٹیاں خود بخود بجنے لگیں۔ علمداروں نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ پیشگوئی کے مطابق ذلموس جاگ چکا ہے۔ انہوں نے شہزادی کو چھپانے کا مشورہ دیا، لیکن لائلہ نے انکار کر دیا۔ اس کی آواز پرسکون مگر عزم سے بھرپور تھی، جو دشمن میری روشنی سے ڈرتا ہے، اس کا سامنا میں روشنی سے ہی کروں گی، نہ کہ چھپ کر۔ اسی رات جب وہ محل کے باغ میں تنہا چاندنی میں کھڑی تھی، ایک سیاہ سایہ آسمان سے اترا۔ زمین لرز گئی، ہوا ساکت ہو گئی، اور پلک جھپکنے میں وہ سایہ لائلہ کے گرد لپٹ گیا۔ لمحے بھر میں وہ غائب ہو گئی۔ ذلموس اسے خوفستان لے گیا، ایک سنسان پتھریلا اور سایوں سے بھرا علاقہ جہاں اندھیرا سانس لیتا تھا، اور خاموشی بھی چیخ کی مانند محسوس ہوتی تھی۔ ذلموس نے لائلہ کو اپنے قلعے کے بلند و بالا مینار میں قید کر دیا۔ اس نے اس کے خواب چرا لیے، اس کی مسکراہٹ قید کر لی، اور دل کی روشنی کو ایک سحر زدہ آئینے میں بند کر دیا، جو ہر روز لائلہ کے سامنے رکھا جاتا تاکہ وہ اپنی قید دیکھی اور ہار مان لے۔ لیکن لائلہ نے کبھی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیے۔ وہ آئینہ روز دیکھتی اور روز خود سے وعدہ کرتی کہ وہ اس قید کو توڑے گی۔ نوربانوں کی سلطنت اندھیرے کے سائے میں آ گئی۔ لوگ ہر صبح سورج کی طرف دیکھتے، شاید کوئی امید کی کرن نظر آ جائے۔ لیکن کئی ہفتے گزر گئے۔ تب ایک عام مگر غیر معمولی دل رکھنے والا لڑکا اریان بادشاہ کے دربار میں آیا۔ وہ محل کے باغوں میں کام کرتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں یقین کی چمک تھی۔ اس نے کہا، میں شہزادی کو واپس لاؤں گا، اور لوگ ہنس پڑے، مگر بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں وہ ایمان دیکھا جو کسی بہادر سپاہی میں بھی کم نظر آتا ہے۔ اریان نے اپنی ماں کی دی ہوئی لکڑی کی تلوار لی، اور چاک سے اپنے سینے پر ستارے کا نشان بنایا، ایک وعدے کی علامت۔ اس کا سفر آسان نہ تھا۔ راستے میں اسے عجیب و غریب مخلوقات، بولتے درخت اور جادوئی آئینوں کے جال ملے، جو اس کے دل کے سب سے بڑے خوف کو زندہ کر دیتے تھے۔ مگر اس نے ہر آزمائش صبر، سچ اور امید سے جیتی۔ جب اریان ذلموس کے قلعے تک پہنچا تو اندھیرے نے اسے گھیرا۔ ذلموس دھواں بن کر اس کے سامنے نمودار ہوا اور بولا، ایک معمولی انسان میری سلطنت گرانے آیا ہے۔ اریان نے جواب دیا، میں عام ہوں، لیکن جس کے لیے آیا ہوں وہ خاص ہے۔ اس نے اپنی ماں کا دیا ہوا ستارے کا بیج نکالا اور اسے آئینے کی طرف پھینکا۔ آئینہ چمکا، کانپا، اور لمحے بھر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ قید روشنی آزاد ہو گئی۔ شہزادی لائلہ کی آنکھوں میں روشنی کی وہ چمک واپس آئی جس سے ذلموس ڈرتا تھا۔ اندھیرا چیخا، پہاڑوں نے کپکپاہٹ سے جواب دیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ لائلہ نے اریان کا ہاتھ تھاما، اور دونوں نے مل کر روشنی کی ایسی کرن پھیلائی جو ذلموس کے وجود کو جلا کر راکھ کر گئی۔ جب وہ نوربانو واپس آئے تو سورج نے اس دن ویسا چمکنا سیکھا جو اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ محل، بازار، درخت، ہر شے میں نئی زندگی کی چمک تھی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ شہزادی نے اپنے لوگوں سے کہا، روشنی صرف آنکھوں سے نہیں دل سے آتی ہے، اور وہ دل جو سچ پر قائم ہو، اس میں کوئی ذلموس کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔
اس دن سے ہر سال نوربانوں میں دن روشنی منایا جانے لگا، وہ دن جب ایک عام لڑکے نے ایک عظیم شہزادی کو بچا کر دنیا کو بتایا کہ اصل جادو کسی خوب میں نہیں بلکہ خالص نیت اور بے خوف دل میں ہوتا ہے۔ اور تب سے لوگ ایک دوسرے کو یہی کہانی سنا کر کہتے ہیں، جہاں دل روشن ہو وہاں راستہ خود چمکنے لگتا ہے۔